دوستو، اجمیر کا نام لیتے ہی روح میں ایک سکون سا چھا جاتا ہے۔ ایک ایسی زمین جہاں صرف محبت بولی جاتی ہے، جہاں سب کو گلے لگایا جاتا ہے، جہاں نہ کوئی بھید بھاؤ ہے، نہ جات پات کا فرق۔ آج ہم آپ کو لے چلیں گے ایک روحانی سفر پر، اجمیر شریف کے اس مقام تک جہاں ایک بزرگ نے اپنے اخلاق، اپنے صبر، اپنی روحانیت اور اپنے حسن سلوک سے 90 لاکھ لوگوں کے دلوں کو اللہ کی طرف موڑ دیا۔ لیکن دوستو، اس سفر کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ کہانی صرف اجمیر کی نہیں، یہ کہانی ہے ایک نورانی بزرگ کی، جو خود حجاز سے چلے، بغداد سے گزرے، ہندوستان تک آئے اور پھر اپنا آخری مقام اجمیر کو بنایا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ، جن کا لقب تھا غریب نواز، یعنی غریبوں کی مددگار۔ خواجہ صاحب کا اصل نام تھا حسن۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ملتا ہے۔ آپ کا تعلق ایک بہت پاک اور علمی خاندان سے تھا، مگر دنیا کی محبت سے ان کا دل ہمیشہ جدا رہا۔ چھوٹی عمر میں ہی ماں باپ کا سایہ اڑ گیا، مگر اللہ نے انہیں ایک ایسے مقصد کے لیے چنا تھا جو ہندوستان کی تقدیر بدل دینے والا تھا۔ خواجہ صاحب نے اپنی جوانی بغداد، مکہ، مدینہ اور کئی روحانی مرکزوں میں گزاری۔ علم سیکھا، سلوک سیکھا، تصوف سیکھا، اور پھر جب اللہ کا حکم ہوا تو اپنے پیر و مرشد کی اجازت سے روانہ ہوئے ہندوستان کے لیے۔ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہندو راجاؤں کا ظلم تھا، عام لوگوں کو ان کی ذات اور نسل کی بنیاد پر نیچا سمجھا جاتا تھا، مندروں میں چھوٹی ذات کے لوگوں کا داخلہ منع تھا۔ ایسے وقت میں خواجہ غریب نواز نے اجمیر کی زمین پر قدم رکھا۔ اجمیر اس وقت راجہ پرتھوی راج چوہان کے قبضے میں تھا، مگر خواجہ صاحب کا انداز ہی کچھ اور تھا۔ نہ تلوار، نہ فوج، نہ زبردستی، صرف اخلاق، محبت، انسانیت اور اللہ کا پیغام۔ آپ نے اجمیر کے لوگوں سے ملاقات کی، ان کے غم بانٹے، ان کے لیے دعائیں کی، ان کے زخموں پر مرہم لگایا۔ لوگ حیران تھے کہ ایک اجنبی اتنی محبت کیوں کر رہا ہے۔ آپ نے جو سبق دیا وہ تھا توحید کا، ایک اللہ کی عبادت کا۔ آپ کے پاس ہر مذہب، ہر ذات، ہر فرقے کے لوگ آتے اور آپ سب کو برابر کا پیار دیتے۔ آپ نے کبھی کسی کو مجبور نہیں کیا، لیکن آپ کے نورانی چہرے کو دیکھ کر، آپ کے سکون بھرے لفظوں کو سن کر لوگ خود بخود دل سے کہنے لگتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خواجہ صاحب کا سب سے بڑا کرشمہ تھا انسانیت کی جیت۔ جہاں راجہ پرتھوی راج چوہان نے انہیں اجمیر سے نکالنے کے لیے ہر طریقہ اپنایا، جادو ٹونا، دھمکیاں اور تکلیف، مگر خواجہ صاحب نے سب برداشت کیا، بنا کسی غصے کے، بنا کسی بدلے کے۔ آخر وہ وقت بھی آیا جب خود پرتھوی راج کی راتوں کی نیند اڑ گئی۔ ایک روشنی تھی جو اجمیر میں پھیلتی جا رہی تھی، ایک نور تھا جو لوگوں کے دل روشن کر رہا تھا۔ پھر وہ دن آیا جب پرتھوی راج کا راج ختم ہوا اور اجمیر میں خواجہ غریب نواز کی روحانی حکومت چھا گئی۔ حضرت خواجہ غریب نواز کا سب سے بڑا کام تھا غریبوں کے لیے آواز اٹھانا، انہیں ان کا حقدار بنانا۔ آپ نے فرمایا، اگر کسی کا دل دکھایا تو سمجھو اللہ کو دکھایا۔ آپ کہتے تھے، اگر کسی کا پیٹ بھرا ہے اور تمہارا پڑوسی بھوکا ہے تو تم مسلمان نہیں ہو۔ آپ نے لوگوں کو اتنا محبت بھرا پیغام دیا کہ لوگ ذات پات، امیر غریب، ہندو مسلم سب بھول گئے، صرف اللہ اور اس کے رسول کا پیغام رہ گیا۔ یہ روحانی روشنی صرف اجمیر تک سیمت نہیں رہی، دلی، مالوا، گجرات، دکن، بنگال، ہر جگہ اس نور کا اثر ہونے لگا۔ 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، لیکن کسی زبردستی سے نہیں، کسی تلوار سے نہیں، صرف خواجہ غریب نواز کے اخلاق سے، ان کی انسانیت سے، ان کی روحانیت سے۔ اس لیے انہیں سلطان الہند کہا گیا، اور آج بھی ان کی درگاہ دنیا کا سب سے بڑا روحانی مرکز ہے، جہاں ہر مذہب کا انسان سر جھکا کر دعا مانگتا ہے۔ آپ کا وصال سن 1236 میں ہوا، مگر آپ کی روح آج بھی اجمیر میں زندہ ہے۔ آج بھی ہر سال لاکھوں لوگ عرس میں شامل ہوتے ہیں، جہاں صرف ایک آواز گونجتی ہے، یا غریب نواز مدد۔ خواجہ صاحب نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ اصلی جیت نہ تلوار سے ہوتی ہے، نہ حکومت سے، اصلی جیت ہوتی ہے دل جیتنے سے۔ اور اگر آپ چاہیں تو اپنے اخلاق سے، اپنے حسن سلوک سے دنیا کو بدل سکتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز اس بات کی زندہ مثال ہے۔ آج اگر دنیا میں نفرت بڑھ رہی ہے تو ہمیں خواجہ غریب نواز کی زندگی سے سیکھنا چاہیے۔ انہوں نے سب کو گلے لگایا،
किसी को ठुकराया नहीं और इसी वजह से वो सबके हैं। हिंदुस्तान भी उनसे प्यार करता है। मुसलमान भी, सिख, ईसाई, हर फिरके का इंसान अजमेर जाता है सिर्फ एक दुआ के लिए कि उसका दिल भी वैसे ही रोशन हो जाए जैसे ख्वाजा साहब का था। तो दोस्तों, ये थी अजमेर शरीफ की रूहानी कहानी। एक कहानी जो सिर्फ इतिहास नहीं, एक जिंदा हकीकत है। अजमेर शरीफ सिर्फ एक मकाम नहीं, एक जज्बा है, एक पैगाम है, मोहब्बत का, अमन का, इंसानियत का। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए और इस पर रूहानी पैगाम को हर कोने तक पहुंचाइए। अजमेर की रोशनी सब तक पहुंचे, यही ख्वाजा साहब का असर है, यही उनका करिश्मा है।